جی ہاں، اس وقت پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے، اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ سندھ اور اس کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن جوگ در جوگ سالوں سے آباد ہیں۔ ان کو نکالنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کو اب کس طرح یہاں سے نکالا جائے گا، یہ پوری معلومات لینے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے بریگیڈیئر حارث نواز، جو کہ نگران وزیر داخلہ سندھ ہیں۔ آپ کا شکریہ سر۔ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اب جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں بشمول افغانیوں کا نام سر فہرست کیوں آتا ہے، حالانکہ تو غیر قانونی تارکین وطن تو سب ہے؟ یہی ایک بڑا ابہام جان کے پیدا کیا گیا ہے کہ شاید خدا نخواستہ ہم ایک ملک کے خلاف ایسی بات کر رہے ہیں۔ اٹ از آل انلیگل امیگرینٹس، غیر ملکی تارکین وطن جو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، دے آل ہیو ٹو گو، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اتنے عرصے سے ہم نے مہمانداری بھی کی ہے، ہمیں اکنامک لاس بھی ہوا ہے، ڈفرینٹ اور ٹیررزم میں بھی بڑی پرابلم ہوئی ہیں۔ تو اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، اور صوبائی حکومت کے بعد یہ ضروری لازم ہے کہ ہم عمل کریں، اور ہم نے 1 مہینہ پورا گریس پیریڈ ملا ہوا تھا، جس میں جو خود والنٹریلی جانا چاہتے تھے کافی چلی بھی گئی۔ ہم نے کل چمن سے رپورٹ لی، تقریباً 16-17 ہزار کے قریب افغانی جو ہیں وہ چمن بارڈر سے کراس کریں گے، جو سندھ سے پورے سے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے بڑا ایلیبریٹ ارینجمنٹ کر لیا تھا، میٹنگ بھی کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے میٹنگ کی، اور اس میں تمام چیزیں ہم نے ٹائپ کی کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا دی ہے۔ پھر مین بیس ہیڈ کوارٹر جو ہے ہم نے حاجی کیمپ میں بنایا ہے، وہاں پر ان کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، بجلی کا، ہائیجین کا، میڈیکل کا سارا ارینجمنٹ وہاں ہم نے کر دیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو آ رہے ہیں کم از کم ان کو بہت عزت احترام سے لے کر آئیں، ان کو بڑے اچھی طریقے سے رکھیں، کیونکہ جب وہ جائیں اپنے ملک میں تو پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائیں، دیٹ از اے پرپز۔ لیکن اگر وہ کسی طریقے سے نہیں مانتے اور پھر بھی رہتے ہیں اور ان کو چھپایا جاتا ہے، پھر ان کو ہم نے ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ آج سے وہ نکلے ہوئے لوگوں کو اکٹھے کریں گے اور وہ حاجی کیمپ لے کر آئیں گے۔ عورتوں کا، خواتین کا علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک اب بھی بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا، ہوپ فلی کہ کل سے 2-3 دن کے بعد سے ان کی پراپر ہم ایک اسپیشل ٹرین میں ارینج کر لی ہیں، تو وہ ٹرینیں بھی ان کو لے کے جائیں گی، اور 1000 لوگ تقریباً ایک ٹرین میں آ سکتے ہیں۔ تو ہم ہر منڈے کو، وینسڈے کو اور فرائیڈے کو 3 دن ہمیں ملے ہیں، وہ ہم ان کو چمن کراتے ہوئے ٹرین کرا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے اعلان کیا ہے، کل سے کراچی شہر میں جو تندور والے زیادہ تر جو ہے وہ افغانی تھے، انہوں نے اپنے تندور بند کر کے گم ہو گئے۔ لازمی اچانک سے شہری، ہمارے ہاں تو گھروں میں روٹی کم ہی پکتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تندور سے منگوانے کا ایک رواج ہے۔ اچانک سے یہ جو تندور بحران شروع ہو گیا ہے، لازمی ہر چیز کا عمل اور رد عمل بھی ہوتا ہے، تو اب تندور والے کہاں سے لے آئیں گے؟ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا نا، لوگوں گھروں میں لوگ کھانا بنائیں، روٹی بنانے سے رکیں نہیں، خواتین بنائیں گی، اور وہ ضروری بھی ہے، گھر کا کھانا کھانا چاہیے، باہر سے کھانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ جو مزدور طبقے ان کو پرابلم ہوگی، ڈیفینیٹلی ہے، اور آئی ایم شیور کہ زیادہ پشتون بھی ہیں جو پاکستانی ہیں، وہ بڑا یہ کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ ان کا کاروبار چلتا رہے گا۔ ان میں فیز 1 میں ہم صرف ان کو نکال رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، بالکل وہ جعلی ڈاکومنٹ ہے یا ہے ہی نہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں۔ فیز 2 میں پھر جن کے پاس نادرا کے غلط کارڈ ہیں، جعلی کارڈ ہیں، یا کوئی اور افغان ریزیڈینشیل کارڈز ہیں، وہ پھر ہم ان کو چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے، پھر ان کو بھیجیں گے۔ پہلا فیز ہے بالکل جن کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں، ان کو ہم نکالتے ہیں۔ اچھا، بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب بھیجنے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ عام لوگ یہ سمجھ رہے شاید آپ نے ان کو پکڑا، موبائل میں ڈالا اور مارتے پیٹتے ہوئے؟ نہیں، یہ ذرا بتائیے گا تاکہ لوگوں ہم میں۔ نے بہت احترام کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں ہم لے کر آئیں گے، ان کے لیے ہم نے بڑی اچھی ڈیسنٹ جگہ سلیکٹ کی ہے، ان کے رہنے کا سارا ارینجمنٹ کی ہے، خواتین کو علیحدہ رکھیں گے، بچوں کو علیحدہ رکھیں گے، تاکہ کسی کو بھی، کیونکہ پردہ داری بھی ہوتی ہے، تو ہم بہت کیئرفل ہیں اس بارے میں۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ جائیں تو پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ سختی کریں، لیکن اگر کسی جگہ پر ریزسٹنس ہوگی تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے، ہمیں قائم کرنی پڑے گی، زبردستی بھی نکالنا پڑے گا۔ آئی ایم شیور کہ ہم نے کوشش کیا کہ جن ایریا میں زیادہ یہ رہنے، وہاں کے نوٹیبلس کو ساتھ لیں، پولیس، لیڈی پولیس جائے، وہ جائے اور سرچ کرے، جو بھی ان میں غیر ملکی تارکین وطن ملتے ہیں ان کو پھر ہم رپورٹ کریں گے، بلانگنگ ٹو اینی کنٹری۔ پرامن لوگ تو آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن جن کی فطرت میں پرتشدد ہے، اور جو کہ جن کی وجہ سے آپ نے یہ سارا عمل کیا ہے، وہ لوگ بغیر کسی تفریق کے، میں بات کر رہا ہوں، جو یہاں دھماکوں میں ملوث تھے، کرائم میں، ڈکیتی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں نو گو ایریاز بھی ایسے ہیں جہاں موٹر سائیکل لے کر
गुजरा जा सकता नहीं, जहाँ जेब में पैसे लेकर गुजरा नहीं जा सकता, जहाँ मोबाइल हाथ में लेकर नहीं गुजर हो सकता, ये नो गो एरिया कैसे ख़त्म हो? देखें, रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो हमने उसके लिए रेंजर्स, पुलिस, स्पेशल ब्रांच सबको हमने FIA को हमने अरेंज किया हुआ, दे विल बी ऑन स्पॉट होंगे। और उसके बाद अच्छा है, इससे जो पता चल रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको तो निकालना लाजमी है, क्योंकि उनके जाने से पाकिस्तान में तकरीबन 60% क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जितनी हमने मेहमानदारी की है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम दो सॉवरन मुल्क, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तो हर एक को अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक चलना होता है। आई थिंक अब बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बारे में हम अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड ऑल गैर मुल्की तारकीन वतन को दे विल हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। मैं सिर्फ अफ़गानियों का जिक्र करूँगा, उसमें बंगाली भी हैं, बिहारी भी हैं, बर्मी भी हैं और ईरानी भी हैं। अब हम ईरान का नाम लेते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि जी वो पड़ोसी मुल्क है। इस तरह बांग्लादेश के लोगों के भी यहाँ बहुत बड़ी आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, जिनमें मच्छर कॉलोनी का ख़ास तौर पर जिक्र होता है। वो तो पैदा ही यहाँ हुए हैं, उनके पास तो शनाख्ती कार्ड भी है। जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ में रजिस्टर्ड हैं, 1.4 मिलियन ये अफगान्स हैं, दे विल स्टे विद अस। हम उनको बिल्कुल नहीं निकाल रहे, हम उनको निकालें जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं या जाली डॉक्यूमेंट्स हैं या जाली कार्ड बनवाए हुए हैं, ऐसे लोगों को हम निकालेंगे। जो के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, नादरा में रजिस्टर्ड है, वो हमारे मेहमान रहेंगे जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता यूनाइटेड नेशन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो वो हमारी मेहमानदारी में रहेंगे। अच्छा, ये बात चल रही थी कि कोई 4000 बरतानिया ने अफ़गानियों को बुला लिया है या जा रहे हैं, ये हकीकत क्या है ये इस मामले में? नहीं, इसमें तकरीबन ये 20,000 के करीब हैं। ये वो हैं जिनको अफ़गानिस्तान में, क्योंकि ये उनके साथ काम कर रहे थे या कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, अब वहाँ अफ़गानिस्तान में रहते तो अफ़गान तालिबान उनके साथ गलत सलूक करते, तो उन्होंने शिफ्ट किया पाकिस्तान में। और अब मेरे ख्याल में वो ये उन्होंने एक मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिस्ट भेजी है कि ये हमारे इतने लोग हैं जिनको हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, इनको फ़िलहाल आप रहने दें, और विद इन आई थिंक कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर ये उनको वहाँ प्रॉपर तरीके से वीज़े देंगे और ये फिर अमेरिका इनको शिफ्ट करेंगे। वो लोग जब अगर हमें लिस्ट मिल जाती है तो उनको हम अभी रहने देंगे, और फिर अमेरिकन से हम बात करेंगे उनको कौन सी डेट में स्पेसिफिक पीरियड बताएं जब उनको भेजा जाए। ये किसी एक मुल्क ने लिस्ट दी है या बहुत सारे मुल्क? नहीं, ये मेरे ख्याल में सिर्फ USA ने दी है, USA ने दी है हमें FIL गवर्नमेंट को। हमने उनको अब कहा कि हमें भी लिस्ट मुहैया करें, ताकि अगर कोई ऐसे लोग आ जाएँ और उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि जी हमें अमेरिकन ने ये हमें वापस भेजना है, तो उनको हम फ़िलहाल उनको टच नहीं करेंगे। ये बैनुल अक़वामी दुनिया की आखिर हमारे यहाँ दिलचस्पी क्या है? दिलचस्पी बहुत है, लेकिन बात यह कि हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं। अगर उन्होंने कोई लिस्ट दी है तो उनको हमें उनसे स्पेसिफिक टाइम लेना चाहिए कि आपने इनको कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद आपने इनको लेके जाना है। मुझे ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी शायद कि वो कुछ और से और रहें, तो इस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़रूर रजिस्ट करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप हमें स्पेसिफिक टाइम बताएं, आप वीज़ा अरेंज करें, इनकी अकोमोडेशन बनानी है, जो भी करना है उनको फिर आप देखें। अच्छा सर, मसलन कि उन्होंने एक कुछ लिस्ट दी है 20,000 लोगों की कि इनको हमें, यानी उनको वो लेकर जाना चाहते हैं, उस दौरान ये इन पर कोई पाबंदियां होंगी? क्योंकि ये अगर इसी दौरान आज़ादाना कारोबार करेंगे, चूँकि कारोबार का मुफाद बड़ा सख्त होता है, अगर वो करेंगे तो फिर कहाँ जाए? मेरे ख्याल में उनसे फिर हम अभी यही करेंगे, अगर वो 20,000 रहते हैं फिर उनके लिए हमें कोई जगह एलोकेट करनी चाहिए, एयरमार्क करनी चाहिए। जैसे दुनिया में अफगान जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनके लिए हमेशा जब वो आते हैं तो उनको एक जगह मार्क कर दी जाती है, कन्फाइंड किया जाता है, उससे वो बाहर नहीं जा सकते, वहाँ खाना पीना सब उनको काम किया जाता है। इसी तरह फिर इन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि ये एक जगह पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं रहेंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए इनको लुक आफ्टर करें, वट एवर दे वांट टू डू, और फिर जो टाइम किया होगा उसके मुताबिक अपने मुल्क में ले जाएँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, माफ़ी के साथ मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अपना वतन है, क्या ऐसे में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में उनके मफाद के लिए काम किया हो और फिर अब भी शायद उनके मफाद के लिए काम कर रहे हो? लेकिन ये तो ऑब्वियसली जो उनको वो इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको निकाल के लाए हैं, तो आई एम श्योर वो लोग उनके लिए काम भी करते रहे हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ काम करते रहे हैं, एम्बेसीज में काम करते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ करते रहे हैं, बिज़नेस करते रहे उनके साथ, वो लोग भी शामिल होंगे। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, उन पर सर्वेलेंस भी की जाएगी
اور اس کے بعد جب جانے کا وقت آتا ہے تو ان کو پراپر طریقے سے بھیجا جاتا اچھا، بہت سارے لوگ ہمارے لالچی بھی ہیں، وہ لوگوں کو پناہ دیتے ہیں پیسوں کے عوض. اب جیسے کہ اچانک سے آپ کے اعلان کے بعد جو ہے کچھ لوگ غائب ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے شاید وہ تھے نہیں، تو وہ جو چھپ گئے ہیں ان کو پھر ہم ہے. نہیں ان کو چھپایا. نکالیں گے، ان کو نہیں انفارمیشن ہمارے ہم نے کافی انفارمرز رکھے ہوئے ہیں. دے وانٹ ٹو نو کہ کس گھر میں کس ایریا میں ان کے رشتہ دار ہیں جہاں پر ان کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم یہی میں آپ سے صبح سے وارننگ میں یہ دے رہا ہوں کہ جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں پاکستان کے، چاہے وہ پشتونز ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کو چاہیے کہ خود ان کو پیش کر دیں، ورنہ ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی، کیونکہ پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تو اس لیے جو اس نے بھی غیر ملکی کو رکھا ہوا ہے جس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ برابر کے اس میں جرم میں شامل ہیں، ان کے خلاف پاکستان قانون کے مطابق سزا ہوگی. سندھ کے لوگ سب سے زیادہ افغانیوں سے متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ جب ہماری ٹیم ہارتی ہے تو افغانی جو ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح کی آپ سمجھتے ہیں نا سچویشن پیدا کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کی باقی پاکستان کے نگران صوبہ وزراء سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ اس معاملے میں جو تقریباً میرے خیال میں آپ نے کوئی سیل بھی قائم کیا ہے، وہ کس طرح کام کر رہا ہے؟ وہ آئی تھنک ہم نے بڑے ہر ڈسٹرکٹ میں کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا دیے ہیں، جس میں نادرا کا ریپ، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی، اسپیشل برانچ، آئی بی، ایف آئی اے کے لوگ ہوں گے. وہ وہاں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. جب یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ ایلیگل امیگرینٹ ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کو پھر حاجی کیمپ میں لیں گے. حاجی کیمپ نے مین کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنایا، وہاں دوبارہ ری ویریفیکیشن ہوگی، اور جب وہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، ان کو ٹرین تیار کھڑی ہوگی، 1000 لوگ بھریں گے. بھرنے کا مطلب بڑے احترام سے بھریں گے، لیڈیز کے کمپارٹمنٹ لینا ہوں گے، کھانے پینے کا سب سیکورٹی کا بھی ارینجمنٹ ہوگا. اور پھر وہاں پر کیونکہ اس پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹرین کا یہ فائدہ ہے کہ راستے میں کہیں رکنا نہیں پڑے گا. بسوں میں جائیں گے تو لیڈیز کو پتہ ہے 2-3 گھنٹے کے بعد دے نیڈ ریفریشمنٹ چاہیے، بیٹھنا ہے، ریسٹ روم میں جانا ہے، بچے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پرابلم ہوگی. تو ٹرین میں سب چیزیں اکٹھی مہیا ہوں گی. تو یہاں سے چلیں گے سیدھا چمن بارڈر پہ جائیں گے، راستے میں کوئی پرابلم نہیں، گارڈ ہوگی پولیس کی، رینجرز کی، جو ان کو چیک کرے گی کہ اترنا جائے ٹرین جو غائب نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے، اور بی شور کہ اب ان کا ہم نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کرا. اللہ نہ کرے کہیں جنگ ہو، جنگ ویسے بھی نقصان کار ہوتی ہے، لیکن بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن جو کہ مختلف ملکوں سے ہیں، وہ پیدا ہی یہاں ہوئے، انہوں نے اپنا وطن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور شاید بڑی عمر بھی ہو گئی ہے ان کی، تو وہ اپنے وطن میں جا کر کریں گے کیا؟ وہ انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ان کے دیکھیں ماں باپ بھی مر گئے. یہ تو بات ہے ان کی اور ان کی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے بہت مہمان نوازی کی ہے. اگر انلیگل ہیں تو دے ول ہیو ٹو گو. اب میں نے ہمسایہ ملکوں میں دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے تقریباً 3 دن میں جو 20-25 سال سے لوگ تھے، اور بڑے امپورٹنٹ ملک میں جب بڑا کاروبار کر رہے تھے، اور وہ 20 سال سے تھے، ان کے بینک بیلنس سب فروزن، اینڈ دے ور ٹولڈ 3 days ٹو لیو. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کو رک نہیں سکتا، سب آرام سے انہوں نے بھیج دیے. تو دس از وٹ وی ہیو ٹو ڈو. پاکستان کے آگے کوئی اور چیز بہتر نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک میں اپنے جان و مال کی حفاظت، عوام کی حفاظت اور اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اہم اقدام لینا پڑے. اچھا سر، ہمارے یہاں مخبری کے ذرائع جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے بھی ہیں جو لالچ میں آ کر انہیں مختلف صلاحات بھی دیتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو، اور انہیں پناہ بھی دیتے ہیں. تو اپنے اندر کی جو بھیڑی ہیں ان کو کس طرح؟ یہی میں نے بتایا کہ جو بھی ان کو پناہ دے گا، جس نے ان کو رکھا ہوگا، وہ ان کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق 100% سزا ہوگی. اور وہی بات ہوگی، پھر وہ جیل بھی جائیں گے، سزا بھی بھگتیں گے، کورٹ کے فیصلے ہوں گے، جو بھی ہوگا ان کے لیے اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. اس لیے میں وارن کر رہا ہوں کہ والنٹیرلی جو لوگ جنہوں نے چھپایا ہوا ہے ایسے غیر ملکی تارکین وطن کو، آپ خود پیش کریں، ہماری سوسائٹی کی قانون کی مدد کریں. اچھا، یہاں حاجی کیمپ کو کیوں چنا گیا؟ حاجی تو وہاں پر آتے تھے. حاجی کیمپ مثلا وہ اس جگہ استعمال نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب ہر شہر سے لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ خالی وہاں رینجرز کے لوگ ہیں ایک سائڈ پر، باقی ہم نے جگہ لے لی ہے، تو رینجر سے سیکورٹی بھی مل جائے گی. اور یہاں سے کینٹ اسٹیشن بھی نزدیک ہے، جلدی چلے جائیں گے لوگ. تو یہ کینٹ اسٹیشن میں ٹرین آئے گی، اس پہ ہم سب کو بھیج دیں. اچھا، کابینہ نے 4 ارب روپے اس کے لیے منظور کیے ہیں ان کو واپس جانے کے لیے، تو یہ رقم کافی ہے یا مزید کوئی وفاق؟ میرے خیال میں کابینہ نے ابھی آدھی کی ہے، 2.2 بلین کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ خرچ ہو جائیں گے تو پھر باقی پیسے دوبارہ دے دیں گے، فیزز میں پیسے دیں گے جو ختم ہوتے جائیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک نگراں ٹیم بھی بنا دی ہے، خصوصی ٹیم بنائی ہے، جس میں
جی اے کے ہیں، اپنا علی چانڈیو صاحب، علی کوسو صاحب ہیں، پھر انہوں نے اسی طرح کوئی ایک ریپڈ ہوم کا لیا ہے، ایک فائنانس کا لیا ہے. وہ اس کو خرچ کو مانیٹر کریں گے تاکہ جوڈیشل طریقے سے خرچ ہو، کوئی پیسہ ضائع نہ ہو جیسے ماضی میں ہوتا ہے. اچھا سر، یہ کیا وفاق کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں آپ کی مدد کرے، کیونکہ یہ معاملہ صرف صوبے کا نہیں ہے، وفاق مدد کرے لیکن تو اچھی فیصلہ بات. ہوا تھا میٹنگ میں کہ جی ہر صوبہ اپنے جو ترکیں وطن ہیں ان کو بھیجے گا، لیکن اگر مثال کے طور پر بلوچستان میں اور کے پی کے میں بہت زیادہ ہیں، اگر وہاں زیادہ خرچ ہوتا ہے تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ اس کو ضرور سپورٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کرے گی. آخری میسج کیا ہے آپ کا؟ میرا میسج آپ کے توسط یہی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے پلیز ریٹرن دیں، ان کو ہینڈ اوور کریں، کیونکہ آپ اننیسیسریلی قانون کی گرفت میں آئیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ تمام غیر ملکی تارکین وطن کے لیے ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم بہت عزت سے، احترام سے اور بالکل آپ کی ہر لحاظ سے پردے کا خیال کرتے ہوئے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے. کھانے پینے کا، رہنے کا، میڈیکل کا، ہر چیز کا سیکورٹی کا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. بے دھڑک آئیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی اصل جگہ آپ کا اپنا ملک ہے. جو اگر انڈین ہے ان کے لیے انڈیا، بھارت ہے، اگر اس کے لیے بنگلہ دیشی ہیں تو بنگلہ دیش ہے، اور اگر افغانستان تو ان کے لیے افغانستان ہے. پاکستان نے ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی. ناؤ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اپنے ملک میں جائیے اور وہاں جا کے سیٹل ہو کے ان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ ان کی مدد کریے. بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ. اور بریگیڈیئر صاحب نے مطلب میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بابا بڑی مہمان نوازی کر لی. سندھ ویسے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے، لیکن انف سو انف. اب جائیے اپنے گھر، آپ بھی سلامت رہیں، ہم بھی سلامت رہیں.